اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ ناظرین، جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب میرا کریم اللہ کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ ناظرین، غریب لوگوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ ناظرین، زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ ناظرین، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کا اندازہ روز محشر ہوگا۔ خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے، اور عشق وہ کیفیت ہے جو ہر انجام سے لاپرواہ کر دیتی ہے۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریں، کیونکہ اگر وہ مل گیا تو پھر کچھ مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے۔ جس کی جتنی ہوتی ہے اتنی وفا کرتا ہے۔ ناظرین، کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناطہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی گھر سے خوش ہوتا ہے تو اسے 3 چیزوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، اس گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، اس گھر پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 3، اس گھر سے تمام پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام حسد ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں ہمیشہ باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔